نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد قریب ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بڑا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا یا تقریبات کا موقع ہوتا ہے، تو اس کی جو تیاری ہوتی ہے، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ مہینوں پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح رمضان بالکل قریب ہے، تو اس کی جو تیاری ہے، اس کی جو پریکٹس ہے، پلاننگ ہے، ہمیں بھی پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر کچھ کام کر کے دکھائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ میں دوسرے مہینوں میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم بھی کر لیا کہ یا رسول اللہ، جتنی کثرت سے آپ اس مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، اتنی کثرت سے آپ دوسرے مہینوں میں روزے نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، کہ لوگ جو ہے شعبان کے مہینے سے غافل رہتے ہیں، جبکہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے پاس میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب، تو میں یہ چاہتا ہوں وانا صائم، کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اگر کسی کے روزے پہلے چھوٹے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کے روزے، تو اس مہینے میں جو ہے وہ قضا کر سکتے ہیں، اس مہینے میں قضا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان میں چھوٹ جایا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے عورتوں کے سامنے، بالغہ عورتوں کے سامنے جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے، عذر ہوتا ہے، حیض آتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اور دنوں میں چونکہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں مشغول ہوا کرتی تھی، مجھے موقع نہیں مل پاتا تھا، لیکن خود اس مہینے کے اندر شعبان میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں بھی اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ تو جن کے روزے پچھلے سال رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو وہ اس مہینے کے اندر شعبان میں ابھی اپنے روزے رکھ لیں، اور کچھ نہ کچھ رمضان سے جو ہے وہ مناسبت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر روزے بھی نہیں چھوٹے ہوئے ہیں تو نفلی روزے، ایک روزہ ہو، دو ہو، جو بھی ممکن ہو، جتنے بھی ممکن ہو، جتنے بھی چاہیں، وہ کم از کم اس مہینے میں روزے رکھ لے، تاکہ رمضان سے جو ہے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو جائے۔ اور رمضان کی آمد سے، رمضان کے آنے سے تقریباً 3 دن پہلے وہ روزے نہ رکھے۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس مہینے میں پورے روزے رکھا کرتے تھے، پورے مہینے کے روزے شعبان میں، لیکن رمضان سے پہلے چھوڑ دیا کرتے تھے، 2-3 دن پہلے۔ کیوں؟ تاکہ بدن میں جو ہے طاقت و قوت آئے، اور رمضان کے روزے جو ہیں اس میں سستی نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ تو اگر ممکن ہو تو روزے بھی رکھ لے۔ اسی طریقے سے خاص عمل ابھی سے ہم یہ شروع کر دیں کہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ الحمدللہ رمضان میں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، لیکن ابھی سے ہم نماز جو ہے، رمضان بالکل قریب ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے عشاء اور فجر کی نماز کا ہم اہتمام کریں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، کہ منافق پر جو ہے سب سے بھاری جو نماز گزرتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز گزرتی ہے۔ سب سے زیادہ جو بھاری نماز ہوتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے ہم پر جو ہے وہ سب سے بھاری گزرتی ہو۔ اگر بھاری گزرتی ہے
تو یہ نفاق والی علامت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ منافق کی دو قسمیں ہیں، منافق عملی، منافق اعتقادی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بھاری جو منافق پر نماز گزرتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز گزرتی ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، کہ اگر لوگوں کو ان دو نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کا عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے، تو لوگ جو ہیں لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ لوگ گھٹنوں کے بل اگر ان کو آنا پڑے نماز کے لیے تو وہ گھٹنوں کے بل آئے۔ یعنی جیسے ایک بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھتا ہے اور گھٹنوں کے بل چلتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل نماز میں آنے لگے۔ اور کیا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جو شخص جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور سو جائے اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، پوری رات عبادت کرنے کی برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ جو میری حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو ستائے گا میں اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میری حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو جو بھی ستائے گا میں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ کس وجہ سے؟ فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کو اپنے مجرم کو سزا دینی ہوتی تھی تو ان سے معلوم کیا کرتے تھے کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو مجرم کہا کرتے تھے کہ ہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس دن ان کے جرم کی وہ ان کو سزا نہیں دیا کرتے تھے بادشاہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ جس دن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے اس دن ان کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ آج جو ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرے، خاص طور پر فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، منافقوں پر بھاری گزرتی ہے، ان نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو تکبیر و اولیٰ کے ساتھ میں 40 دن نماز پڑھتا ہے تکبیر و اولیٰ کے ساتھ میں، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹ اس کو ملتے ہیں، 2 دستاویز اس کو ملتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ جہنم سے برات کا، اور دوسرا دستاویز، دوسرا پروانہ جو ہے وہ ہے نفاق سے برات کا۔ تو تکبیر و اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک ہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا، آپ آئے مسجد کے اندر 1 رکعت آپ کی نکل گئی، 2 رکعت آپ کی نکل گئی، 3 نکل گئی، یا آپ آئے تو جماعت جو ہے وہ اس حالت میں آپ کو ملی کہ امام جو ہے وہ سلام پھیرنے کی تیاری میں ہے، قاعدے میں آپ آئے تو قاعدے میں آ کر کے آپ شریک ہو گئے، آپ نے امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز پوری کر لی، تو یہ بھی جماعت مانی جائے گی کہ آپ جو ہے جماعت کے اندر شریک ہو گئے۔ تو یہ ہے جماعت میں شریک ہونا۔ اور ایک ہے تکبیر اولیٰ کا ملنا۔ تو تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ آپ آئے مسجد کے اندر، امام نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی، آپ نے بھی ساتھ میں ہی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، اور امام کی جو اللہ اکبر تھی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، آپ کی اللہ اکبر ختم ہو گئی، تو کیا کہا گیا؟ ابھی آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے، آپ نیت توڑیے اور دوبارہ نیت باندھیے، اس لیے کہ امام کی جو اللہ اکبر ہے اگر اس سے پہلے آپ کی اللہ اکبر ختم ہو جاتی ہے تو آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے، آپ کی تکبیر تحریمہ یہ نہیں مانی گئی۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے بہرحال تکبیر اولیٰ جو ہے، آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر کے امام نے نیت باندھ لی، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، تو یہ بھی تکبیر اولیٰ ہے۔ اسی طریقے سے امام نے سبحانک اللہم پڑھ لیا، آپ آئے تھوڑی دیر میں آپ نے نیت باندھ لی، آپ کو جو ہے تکبیر اولیٰ یہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، قرات شروع کر دی، اور ابھی آدھی سے پہلے ہی الحمد شریف پوری نہیں ہوئی بلکہ آدھی سے پہلے آپ آئے، آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کر کے، تو آپ کو جو ہے تکبیر اولیٰ میں آپ کی یہ شمار ہوگی نیت۔ اسی طریقے سے ایک ہے کہ رکوع میں امام ہے، آپ آئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں امام صاحب کے ساتھ چلے گئے، آپ کو رکوع مل گیا، تو یہ بھی تکبیر اولیٰ مانی جائے گی۔ لیکن سب سے بہتر اور سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے شروع سے ہی نماز میں شریک ہو۔ ایک تابعی ہے، مشہور تابعی حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ 50 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 50 سال تک
اور کیا کہتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے نماز کی حالت میں کسی کی پشت کو نہیں دے گا، کسی کی پیٹھ کو نہیں دے گا، چونکہ ہم جب دوسری صف میں تیسری صف میں نماز پڑھتے ہیں تو سامنے والے کی پشت دیکھ جاتی ہے، پیٹھ اس کی دیکھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں پہلی صف میں نے نماز پڑھی 50 سال تک۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں اس بات پر کہ 50 سال میں ان کے گھر کے اندر کوئی بیمار بھی ہوا ہوگا، خود بھی بیمار ہوئے ہوگے، یا کسی کا انتقال بھی ہوا ہوگا، شادی بیاہ بھی ہوں گے، اسی طریقے سے بارش بھی ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے تکبیر اولیٰ کی پابندی کی۔ مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اس لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھے، رمضان سے پہلے یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاص کام کیا ہے؟ ایک خاص کام یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں دیکھیں کہ کوئی حرام چیز، کوئی مشکوک چیز، شک والی چیز تو کہیں ایسا نہیں ہے ہمارے کام کاروبار میں اس کی ملاوٹ ہو، یا ہمارے کھانے پینے کی جو چیز ہے اس کے اندر آمیزش ہو، اس کے اندر ملاوٹ ہو، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے، سامنے رمضان ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی خواہشات کو مار دینا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ حرام کھا رہے ہیں، تو حرام کھانے کی وجہ سے روزہ قبول نہیں، حرام کھانے کی وجہ سے نمازیں قبول نہیں، حرام کھانے کی وجہ سے جو ہے عبادت قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز جو فرض ہے وہ اس کا ذمہ تو اس سے ساقط ہو جائے گا، اس کا جو بھار ہے نماز کا وہ تو اس سے اتر جائے گا، لیکن جو اس پر ثواب ملنے والا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ حرام کھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، اپنی خواہشات کو مار رہے ہیں، لیکن حرام کھا رہے ہیں، تو روزے کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، صرف اس کو بھوک اور پیاس جو ہے صرف اس کو یہی محسوس ہوگی، بہرحال جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا حرام کھانے کی وجہ سے۔ تو ہم اس کا بھی دھیان رکھیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہوا مکہ پہنچتا ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، گندے ہیں، عاشقوں والی، دیوانوں والی اس کی حالت ہو گئی ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور پسینے سے شرابور ہے، اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کو دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے کھانے اور پینے کی وجہ سے، اس کے حرام کی آمیزش کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو نہیں دے گا۔ ورنہ اللہ رب العزت، کوئی آدمی جائے اتنا مجاہدہ اختیار کرے، اتنی قربانیاں دے کر کے، کھانے کا گلاف پکڑ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، تو اللہ رب العزت اس کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، تو اللہ رب العزت بتاؤ اس کو کیسے دے گا؟ تو اس لیے رمضان سامنے آ رہا ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اس لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اور اپنی آمدنی کو ہم جو ہے، آمدنی میں جو آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، آمدنی ہماری کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سود کا پیسہ، لون کا پیسہ، ہم نے انٹرسٹ کا پیسہ جو ہے یہ اٹھا رکھا ہے، کام کاروبار میں لگا رکھا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل جو ہے حرام کاری میں اور حرام کے لیے بہت زیادہ آفر دیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی اپلیکیشن ہیں، سافٹ ویئر ہیں، ان کو جو ہے ان کو وجود دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے پیسے لگائیں گے تو آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے ملیں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان جو ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، یہ تو تحقیق ہی نہیں کرتے ہیں، بس پیسہ لگا دیتے ہیں، بس کچھ بھی ہو پیسہ آنا چاہیے چاروں طرف سے، جبکہ وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سود وغیرہ کسی کو بتا رہے ہیں، لاٹری وغیرہ اٹھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں، تو سب حرام ہے۔ دینے والا بھی گناہ گار ہے، لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے جو ذریعہ بن رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے اٹھائیے، اس طریقے سے کیجیے، یہ سب حرام کاری کے اندر مبتلا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے خاص طور پر سود کے بارے میں وہ الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیے کہ کسی بھی گناہ کے بارے میں نہ قرآن کے اندر استعمال کیے گئے اور نہ ہی احادیث کے اندر استعمال کیے گئے۔ بہت خطرناک اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیے کہ جو سود کے اندر ملوث ہے، سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی ایک میدان یہ ہے اور ایک میدان ادھر ہے، اس میدان کے اندر سود لینے والے، دینے والے، ذریعہ بننے والے کھڑے ہو جاؤ، اور ادھر اللہ اور اس کا رسول کھڑا ہے اور مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ تو بہت خطرناک گناہ ہے، اس لیے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو نمازوں کا اہتمام ہو، خاص طور پر جماعت کے ساتھ، تکبیر و اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بنے، تاکہ رمضان کی پریکٹس ابھی سے شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو 1-2 روزے ہم ابھی رمضان سے پہلے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ہم حرام سے بچائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔